للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صلوات. سادات کرام، مومنین و مومنات، 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی بعنوان مقدمہ ولایت انجمن گلستان زہرا میری لینڈ کے زیر اہتمام تیسری مجلس سے عزا ہے۔ آج کی مجلس کا آغاز اس جملے سے ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو اپنے حکم سے خلیفہ پیغمبر بھی بنایا، وصی رسول بھی بنایا، اپنا ولی بھی بنایا، مومنوں کا مولا بھی بنایا، متقین کا امام بنایا، قسیم النار والجنت قرار دیا، اور اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کو امیر المؤمنین، سید المسلمین، حلال مشکلات، ناطق قرآن، نقطہ تحت الباء قرار دیا۔ مولائے کائنات بعد از پیغمبر ساری کائنات سے افضل ہیں، حتیٰ انبیاء سے، حتیٰ رسولوں سے، اولی العزم صاحب شریعت، صاحب کتاب نبیوں سے، بلکہ ہمارے 14 کے 14 کائنات میں سب سے افضل ہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے مصادیق محمد ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور امام المناظرین نے ہمیں یہ پیغام بھیجا ہے کل، کہ جب حضور اکرم خاتم الانبیاء ہیں اور ان پر نبوت ختم ہو گئی، تو پھر مولا علی کی خلافت، ولایت، مولائیت، وصایت، امامت کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے 1442 ہجری کے عشرہ ولایت میں کہ قرآن مجید میں یہ تو آیا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ تو آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ تو قرآن میں آیا ہے۔ یا ایھا المدثر بھی قرآن میں آیا ہے، یا ایھا المزمل بھی قرآن میں آیا ہے، یاسین بھی قرآن میں آیا ہے،
یا ایھا النبیو بھی قرآن میں آیا ہے، یا ایھا الرسولو بھی قرآن میں آیا ہے۔ ختم نبوت کی کل ایک آیت ہے، جیسا عرض کر چکا ہوں، شریعت کی ایک آیت ہے، ولایت کی صرف ایک آیت ہے، بلغ پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ ہے۔ ختم نبوت کی آیت آ گئی اور نبوت ختم ہو گئی۔ جو مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اظہار عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیلمہ کذاب سے لے کر دجال قادیان تک جتنے بھی دعوے داران نبوت گزرے ہیں، ان میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی ولی اللہ خود دلیل ختم نبوت ہے۔ اما ترضیٰ ان تکون منی، کیا آپ نہیں چاہتے یا علی کہ آپ ہوں میرے لیے، جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بمنزلت ہارون من موسیٰ، الا انہ لا نبی بعدی، ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ حضرت علی وہ ہیں کہ جن کے چہرے میں آدم کی صورت بھی ہے، آدم کا علم ہے، نوح کا حلم ہے، ابراہیم کی خلت ہے، اسماعیل و اسحاق کی نسبت ہے، یعقوب کا صبر ہے، حزن ہے، یوسف کا جمال موجود ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کا زہد ہے، حضور پاک کے اوصاف ہیں، بلکہ وہ وجہ اللہ ہیں، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ولی اللہ ہے، بقیت اللہ ہے، آیت اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ تو جس کے چہرے میں ہر نبی جھلکتا ہے اور جس کے بدن کی نسبت بھی معنوی طور پہ اللہ سے دی جاتی ہے، اگر وہ مظہر صفات الہی اور مرکب صفات نبوت و رسالت نبی نہیں ہو سکتا، تو کسی کنورٹڈ کے بارے میں حضور یہ نہیں فرما سکتے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو یہ ہوتا۔ تو یہ عظیم المرتبت امام، ولی، وصی، خلیفہ بلا فصل نبی نہیں۔ ہم حضرت علی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، ورنہ کافر ہو جائیں گے۔ قادیانیوں کو اسی لیے کافر کہا جاتا ہے۔ ہم حضرت علی کو ولی مانتے ہیں، وصی مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں۔ امام المناظرین صاحب کا ارشاد کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، اس کا جواب سن لیجئے۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک جو بھی جان نشین بنا، وہ ضرور بضرور ایسا شخص تھا کہ جو گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا تھا۔ ہمیں کوئی ایک مثال بتا دیجئے امام المناظرین صاحب کہ 1,23,999 انبیاء کے جان نشینوں میں سے کوئی ایک کنورٹڈ ہو یا بت پرست ہو یا مشرک رہا ہو یا کافر رہا ہو۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے جو پوچھا آپ کو معصوم کیوں چاہیے؟ ہمیں اسی لیے معصوم چاہیے کہ معصوم کی جان نشینی کے لیے غیر معصوم آ ہی نہیں سکتا۔ کوئی کنورٹڈ جان نشین کسی نبی کا نہیں بنا۔
تو آخری نبی جو سارے نبیوں سے افضل ہے، پھر آپ کا یہ کہنا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہمیں نہیں ضرورت، اللہ کے دین کو ضرورت ہے۔ اگر امام کی ضرورت نہ ہوتی نبی کے بعد تو حسان ابن ثابت کیوں کہتے امامن وہادیا؟ وہ فرما رہے ہیں کہ حضور نے ان کو امام بھی بنایا غدیر میں اور ہادی بھی بنایا۔ حسان ابن ثابت کو آپ نعت خان تو کہتے ہیں، صدقے وارے جاتے ہیں، تو یہ بھی تسلیم کر لیجئے نا کہ انہوں نے فرمایا تھا، پورا قصیدہ ہے ان کا، فی البدی کہا ہے کہ قم یا علی، اے علی آپ کھڑے ہو جائیں، رضی تو کا میں راضی ہوں اللہ کی طرف سے، کیا کہ آپ امام بھی ہوں میری امت کے اور ہادی بھی ہوں۔ اب امام المناظرین صاحب آپ اپنے نام کے ساتھ امام لکھوائیں تو کوئی اعتراض نہ کرے، اور مولا کائنات کے ساتھ امام لکھا جائے تو آپ کو اعتراض ہو۔ ذرا غور فرمائیے حضرت صاحب اپنے اس قول کے اوپر جو آپ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اچھا، عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے آپ تمام حضرات و خواتین کی، انجمن گلستان زہرا والوں کی، جناب سید کلب عباس شاہ صاحب کاظمی کی بھی، زمان کاظمی جو بھیج رہے ہیں پوری دنیا میں، اور حسین رضا میرے بیٹے بھی بھیج رہے ہیں ٹی وی پر پوری دنیا میں، یہ یوٹیوب پر، اللہ ان کی زندگی دراز کرے۔ ہمارے سید صاحب جو ایم سی صاحب ہیں، پڑھنے والوں کے بھی اللہ تعالیٰ زندگی دراز کرے، دیکھنے والوں کی بھی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ اشرا مختصر ضرور ہے مگر بڑا امپریسو ہو رہا ہے، بہت لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑے مسائل حل ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ ولایت کا یہ تیسرا سلسلہ گفتگو ہے، انشاءاللہ جب ہم 10 پہ پہنچیں گے تو کوئی نتیجہ اخذ ہوگا، نتائج اخذ ہوں گے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں حضرت امام المناظرین صاحب سے کہ آپ فرمائیے، آپ کل لکھ کے بھیجیے یا بول کے بھیجیے، ہمیں اپنا کلپ بنا کے بھیجیے، حضرت امام ابو بکر صاحب لکھیے یا بولیے، حضرت امام عمر صاحب لکھیے یا بولیے، حضرت امام عثمان صاحب لکھیے یا بولیے۔ آپ ان تینوں کو امام نہیں کہتے، خود کو امام کہلوا رہے ہیں، اور ہمارے مولا علی کے بارے میں جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو یا مولا علی کہتے ہیں یا شیر خدا کہتے ہیں یا امام علی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ ان تینوں بزرگواروں کے نام کے ساتھ امام کا لفظ جچتا نہیں ہے، اور میرے مولا کے نام سے امام کا لفظ ہٹتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں امام علی کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے، آپ دیکھ لیجئے، سیاہ ستہ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ کی کتابیں، ناسخ التواریخ اٹھا کے دیکھ لیں، دہلویوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، فتح الباری اٹھا کے دیکھ لیں، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کتابیں لائیں، بخاری شریف، ہمیں کہیں دکھا دیں کہ ایک کسی صاحب کو امام کہا گیا۔ آپ نے امیر کہا ہے، امیر المومنین آپ نے کہا ہے، خلیفہ کہا ہے، حاکم کہا ہے، امام نہیں کہا۔ آپ کا جو پہلا امام ہے حضرت صاحب، وہ تو حضور کے پورے 80 سال کے بعد پیدا ہوا ہے۔ 80 سالوں میں تو آپ کا کوئی امام تھا ہی نہیں، لہذا مہربانی فرمائیے اپنا ریکارڈ درست کر لیجئے۔ ہمیں تو امام کی ضرورت اس لیے ہے کہ نبی کی جگہ اگر کوئی امام نہ بیٹھا اور کسی نے آ کے کوئی سوال کر لیا اور وہ عالم علم لدنی نہ ہوا تو جواب کون دے گا؟ اگر کسی نے کہا کہ 100 ناقائیں چاہیے، آپ کا رسول وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں 100 ناقائیں دوں گا، ان کی ایسی کوہانیں ہوں گی، ان کی ایسی گردنیں ہوں گی، تو ہمیں وہ امام چاہیے حضور کے بعد کہ جو اپنے بیٹے کو بھیج دے اور اس کا بیٹا پہاڑ سے وہی ریڈ نیک والی ناقائیں نکال کر لے آئے۔ ہمیں اس لیے امام چاہیے کہ خلیفہ صاحب جب پھنس جائیں بیچارے 70 مرتبہ زندگی میں، تو وہ یہ کہہ کے
नजात पाएं। लौला अलीउन लहलक उमर, अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो गए होते। इसलिए हमें ज़रूरत है, वैसे तो दीन को ज़रूरत है, हम दीन की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझ रहे हैं। यौम नदू कुल्ला उनासिम बे इमाम, क़यामत के दिन उठाया जाएगा हर इंसान को इमाम के साथ। अमीर नहीं कहा, खलीफा नहीं कहा, हाकिम नहीं कहा, इमाम के साथ। हजरत साहब अगर नबी के बाद इमाम न हुआ तो फिर किसके साथ उठेंगे जनाब, किसके साथ उठेंगे? इमाम जिसे भी मान लीजिए, मानना तो पड़ेगा, क्योंकि क़यामत में नबी के साथ नहीं उठना, इमाम के साथ उठना है। खलीफे के साथ नहीं उठना, इमाम के साथ उठना है। सहाबी के साथ नहीं उठना, इमाम के साथ उठना है। ताबई के साथ नहीं उठना, इमाम के साथ उठना है। उम्मुल मोमिनीन के साथ नहीं उठना, इमाम के साथ उठना है। इसलिए ज़रूरत है इमाम की कि क़यामत के दिन पता तो हो कि किसकी रइयत बनकर मैदान महशर में बड़ा जमान हो रहे हैं। तो हज़रात व ख़वातीन, ये अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें। और एक और जवाब अर्ज़ करता हूँ। एक साहब हैं अबू हाशिम जाफ़री, एक है हिशाम। ये जो जाफ़री साहब हैं, ये सैयद नहीं थे, ये गैर सैयद जाफ़री जो हमारे यहाँ कलब शाह जी को पता होगा, सैयद फ़िरोज़ साहब को भी इल्म है। हमारे यहाँ अहले पंजाब में शियों को भी जाफ़री कहते हैं, बहुत सारे शिया जाफ़री कहलाते हैं। वो जैसे अब ये राजा नासिर अब्बास हमारे एक अजीज़ हैं, वो जाफ़री कहलाते हैं, वो सैयद नहीं है, वो राजा है। तो जाफ़री इमाम जाफ़र के फॉलोअर की निस्बत से जाफ़री सादात और है। जो गैर सैयद सैयद कहलाता है वो तो शरीयत के एतबार से काफिर है। और मैं आज के इस मैसेज में ये ज़रूर कहूँगा कि जितने गैर सैयद सैयद कहला रहे हैं, प्लीज़ सैयद का लफ्ज़ अपने नाम से हटा दीजिए। मन गय्यर नस्बहू फ़क़त कफ़र, हदीस शरीफ है, जो अपना बाप बदले वो काफिर है। सादात को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उनकी इज़्ज़त को बरकरार रखिए। बाकी सारे उम्मत हैं, रसूल की नौकर है सादात किराम के। अल्लाह सादात के वक़ार को, इज़्ज़त को, तौक़ीर को, एहतराम को हमेशा के लिए बाम उरूज पे रखे और उम्मतियों को उनके एहतराम की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अबू हाशिम जाफ़री जवान है, मुनाज़रे करते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में, मदीना के डाउन टाउन में, गैरों के साथ, अग़यार के साथ बड़े एहसन अंदाज में। लड़ाई झगड़ा नहीं करते। यह हमारे यहाँ मुनाज़रा लड़ाई झगड़े का नाम हो गया है, सब व शत्म का नाम हो गया है, जो शरीयत में सब व शत्म हराम है। शरीयत में गाली देना हराम है। शरीयत में फितना व फसाद गुनाह कबीरा है। मुनाज़रा ये नहीं होता। मुनाज़रे में, डायलॉग में आप लड़े नहीं, मुजादला न करें, मुआनदत न करें, अदावत न रखें। तो वो मुनाज़रा करते हैं। और एक दिन हज़रत ने पढ़ाया सबक, और सबक पढ़ के गए फील्ड में। मुखालिफ ने यही सवाल किया, हमारे पास आदम से लेकर हुजूर तक नबी हैं, तौरात से लेकर कुरान तक किताबें हैं, जिब्रील से लेकर फलां तक फरिश्ते हैं, हमारे पास हादियान बरहक हैं, हुजूर हमारे हैं, फिर ये है वो है, हमारे पास निज़ाम खिलाफत है मसलन। तो हमें क्या ज़रूरत है इमाम की? हज़रत का पढ़ाया हुआ सबक जाफ़री ने यूँ सुनाया कि भाई ये बताइए, आपके पास आंखें हैं? हाँ हैं। क्या करते हो? देखता हूँ। ज़बान है? क्या करते हो? चखता हूँ। नाक है? क्या करते हो? सूंघता हूँ। हाथ टच करता हूँ, कान सुनता हूँ। तो जाफ़री फरमाने लगे, ये बता मेरे गैर के मज़हब को मानने वाला, फिर तुझे अक्ल की ज़रूरत क्यों है? तो कहने लगा, इसलिए कि ये आज़ाओ जवारे गलती ना करें। कहा इसीलिए
حضور کے جانے کے بعد ایسے امام معصوم کی ضرورت ہے جو عقل کی طرح پوری امت کو مانیٹر نہ کر سکے. جب یہ تمہاری چھوٹی سی کائنات میں تمہارے اعضاء و جوارے کا خطرہ ہے کہ وہ باغی ہو جائیں, تو اتنی بڑی امت امام وقت کے بغیر بغاوت سے کیسے بچ سکے گی؟ لہذا میرے بھائیوں میری بہنوں, ان میسیجز کو, ان پیغامات کو اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لو. اشرا ہے ولایت کا, آیت پڑھی ہے بلغ کی, کل آیت پڑھی تھی ولایت کی, آج ایک آیت اور سنیں. افتتخذونہ, کیا تم شیطان کو وذریتہ اولیاء من دونی, کیا تم شیطان کو اور شیطان کے بیٹوں کو, اولاد کو اپنا ولی مان لو گے؟ ما شاہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا. یہ آیت ولایت سمجھا رہی ہے, ولایت کی شرائط سمجھا رہی ہے. قرآن میں اللہ کوسچنئر, سوال نامہ دے رہا ہے. کیا تم مجھے چھوڑ کر, اللہ کو چھوڑ کر, شیطان اور شیطان کی ذریت کو ولی بنا لو گے؟ ما شاہدتم خلق السماوات والارض, میں نے تو انہیں شیطانوں کو زمینوں اور آسمانوں کا گواہ نہیں بنایا تخلیق کا, ولا خلق انفسہم, میں نے تو ان کو ان کی تخلیق کا بھی گواہ نہیں بنایا. وما کنت متخذ المضلین عضدا, اور میں گمراہوں سے تو مدد نہیں مانگتا. یہ مسئلہ بتا رہا ہے ولی وہ ہو جس کے سامنے کائنات بنے, جو خود اپنا وجود بھی بنتا ہوا اپنے نورانی وجود سے دیکھے, اور کبھی وہ مضل نہ رہا ہو. مسئلہ حل ہو گیا. حضور کہہ رہے تھے ایک روز ممبر مسجد پر, کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, حسنین کا بابا سینے پہ ہاتھ رکھتا ہوا آیا اور کہا وکنت وصیا وکنت ولیا, میں اس وقت ولی تھا, وآدم بین الماء والطین. ایسا ولی چاہیے جس نے اپنا وجود بھی خود دیکھا ہو, اس کا نورانی وجود ہو پہلے, اور وہ کبھی گمراہ کنندہ نہ رہا ہو. مجلس آج تمام ہو گئی, کل انشاءاللہ یہیں سے آپ کی خدمت عالیہ میں مزید گزارشات پیش کی جائیں گی. اللہ آپ سے اس مجلس کو, عشرے کو قبول و منظور فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ کرونا وائرس کو ختم فرمائے. اللہ حج و زیارات, عمرہ و زیارات, مساجد و امام برگاہوں کے راستے کھول دے. جلوس برآمد ہو رہے ہیں الحمدللہ. نیو یارک میں منہٹن سے جلوس نکلے گا. آپ آنا چاہیں تو کل ضرور آ جائیے. بالٹی مور والے حضرات یا جو سن رہے ہیں, اور انشاءاللہ عاشور کے دن ہمارے یہاں بھی بروکلن میں جلوس نکلے گا. اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے, آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو, بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت ہو, ہم سب کا خاتمہ علی الخیر. آج دن ہے مسلم ابن عقیل کا, جو معتمد حسین ہیں, جو سفیر حسین ہیں, جو نمائندہ حسین ہیں, جو وکیل حسین ہیں. اپنے 2 بچوں کو لے کر کوفہ پہنچے ہیں. جب مغرب کی نماز پڑھائی ہے, تقریباً بے اختلاف روایات 18,000 لوگوں نے نماز میں اقتدا کی, مگر راوی کہتا ہے جب عشاء پڑھا چکے تو 18 لوگ بھی باقی نہ تھے. جن کے گھر میں قیام تھا ان کو بھی قتل کر دیا گیا, دوست احباب کو بھی مار دیا گیا. رات کی تاریکی میں نکلے ہیں. توا نامی ایک بی بی ہے, اس کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئے. وہ دروازہ بند کرنے آئی تو کیا دیکھا, ایک شخص بیٹھا ہے,
काबदे खुदा हालात ख़राब हैं, अपने घर जाके बैठ। अजब नहीफ आवाज़ में हज़ीन जुमला कहा, बीबी अगर कोई मेरा घर होता तो मैं तेरे दरवाजे से अल्लाह रासियों की तरह न बैठता, उठ गया होता। कहा, आगा रिजवी ने कहा था कि सादात बनी हाशिम पर जब मुसीबत नाजिल होती तो या अबल हसन कहते, या अली मदद, या अबल हसन अदरिक। जैसे मौला का नाम लिया तो वो पूछने लगी, अतारिफ मौला या अबल हसन, तू मेरे मौला अली को जानता है? कहा, जिस तरह मैं जानता हूँ कूफे में कोई नहीं जानता, फिर तो तू मेरे मौला हुसैन को भी जानता होगा। हाँ, मुझ जैसा कोई नहीं जानता, फिर तू मेरे मौला के सफ़ीर को भी जानता होगा। अब सब्र न कर सके, कहा, अना सफ़ीर व मौला के हुसैन, मैं हूँ आपके मौला का वो सफ़ीर। तक़द्दम या सैयदी, तशर्रफ या सैयदी कह के ले आई। जवासीस ने खबर दी, निकलने लगे। तवा ने रोका, कभी भी हम अशराफ बनी हाशिम में बर्दाश्त नहीं करते कि किसी शरीफ ज़ादी के घर में फ़ौजें आएँ। मैं कहूँगा मुस्लिम ज़रा आके देखिए, काश आप जिंदा होते और शाम गरीबा का मंजर देखते। अजरकुम अला ज़हरा, लड़ाई शुरू हुई, कुश्तों के पुश्ते हुए, कई मरतबा ब्रिगेड आए, नाकाम होते रहे। आखिर वो वक्त भी आ गया, पुश्त की तरफ से गड़ा खोदा गया। जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी, जिसके हाथ में नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके हाथ में गुर्ज था उसने गुर्ज मारा। जलती हुई लकड़ियाँ सफ़ीर हुसैन पे फेंकी गई, संगरेज़े मारे गए, आखिर गिर गया मेरे मौला का सफ़ीर। जब जाम आब मिला तो होंठ कट गए थे, पानी में खून मिल गया। कहा, अब साकी कौसर से कौसर जाके पीऊँगा। दारुल अमारा में लाए गए, कहा सल्ले वाला अमीर, हमारे अमीर पे अमीर कह के सलाम कर। का माली अल अमीर सिवल हुसैन। ऐसे ही मशहूर है कि वहाँ अबुल फजल को दिखा रहे थे ये मंजर। हुसैन इब्न अली मंजिल करबला की एक मंजिल पर, और एक जुमला इमाम हुसैन से निकल गया, भाई मुस्लिम, आज तूने मेरे दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा, हम दोनों भाई तबादला कर लेंगे। आज के बाद जब मजलिस होगी दुनिया कहेगी अमीर मुस्लिम, और मेरी मजलिस होगी तो जहान कहेगा गरीब हुसैन। आखिर दारुल अमारा की छत पे ले जाए गए। तलवार चलना चाहती है, जल्लाद तलवार नहीं चला पाता। एक मरतबा खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया, उसने कहा, तू इतना एक्सपर्ट था, कहा मैं क्या करूं कि मैं जैसे ही तलवार चलाना चाहता हूँ रसूल अपनी रीछ पकड़ के सामने से आ जाते हैं और कहते हैं, जल्लाद मेरे हुसैन के सफ़ीर ने तेरा क्या बिगाड़ा। इधर अबुल फजल ने कहा, मौला मुझे बैज़ इमामत कूफा पहुंचा दीजिए। कहा, जंग करोगे? नहीं मौला, जंग का वक्त नहीं रहा। जब सर कट के गिरेगा अपनी आबा के दामन में सफ़ीर हुसैन का सर लूँगा। कहा, ज़रा नशेब में देख अब्बास। अब जो नशेब में देखा तो अजब मंजर देखा। हुसैन की माँ है, अपनी चादर का दामन बिछाए हुए है और कहती है, आ मेरे बेटे के सफ़ीर, मातमे हुसैन।